فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم۔ 18واں پارہ سورہ النور کی تفسیر اور معانی کے حوالے سے خطبات جمعۃ المبارک کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کے سامنے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 62 تلاوت کی گئی ہے، اور آج اللہ رب العزت کے فضل اور مہربانی سے انشاءاللہ یہ سورہ مبارکہ مکمل ہو جائے گی۔ تو اس موضوع پر اس سورت کے حوالے سے ہمارا آج کا یہ آخری خطبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ بیان کیا گیا اور جو کچھ سنا گیا اور سیکھا گیا اس پر کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، علم میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے، کہنے اور سننے میں جو کمی اور کوتاہی رہ گئی اللہ اس سے صرف نظر فرمائے، اور ہماری ان حاضریوں کو اللہ رب العزت اپنے ہاں اپنی شان کے مطابق قبولیت عطا فرما کر ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ گزشتہ آیات میں معاشرتی زندگی کے حوالے سے اہم احکامات دیے گئے، جن میں گھروں کے اندر داخل ہونے سے متعلق بھی اجازت لینے کے آداب سکھلائے گئے۔ وہ لوگ جو نامحرم ہیں، باہر سے آنے والے ہیں، ان کا اجازت طلب کرنا کیسے ہوگا، جو گھر کے اندر آمد و رفت رکھنے والے ہیں ان کی اجازت کے معاملات کیا ہوں گے، بچوں، غلاموں اور لونڈیوں کی اجازت کے معاملات کیا ہوں گے، تفصیل کے ساتھ اس پر ہماری گفتگو مکمل ہوئی۔ اور اسی ضمن میں کن گھروں میں بندہ جا کر بغیر اجازت کے کھانا اور پینا اختیار کر سکتا ہے، اس پر بھی گزشتہ آیت میں تفصیلی طور پر اللہ تعالی کی طرف سے احکامات عطا کیے گئے۔ جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے آج تلاوت کی ہے، یہ کسی مجلس سے واپس اٹھنے کی اجازت سے متعلق ہے۔ پہلے گھروں میں داخل ہونے کی اجازت، اب کسی بھی اجتماعی صورت میں اگر کسی شخص کو مجلس کے برخاست ہونے سے قبل اٹھنا ہے تو اس کی اجازت کیسے طلب کی جائے گی، معاشرتی زندگی کے اس اہم پہلو پر بھی اللہ رب العزت نے احکامات عطا فرمائے۔ فرمایا انما المؤمنون، یقیناً مومن تو وہ ہیں، الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب کبھی وہ ان کے ساتھ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، کسی ایسے معاملے پر جو اجتماعی نوعیت کا ہے، جمع کرنے والا ہے، جیسا کہ غزوات میں مسلمان اکٹھے ہوتے، خندق کھودنے کے لیے مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کیا، مختلف مشورے کے لیے بعض لوگوں کو اکٹھا کیا، بسا اوقات کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا یا کوئی اہم وحی نازل ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرواتے تھے کہ الصلاۃ جامعۃ، نماز جمع کرنے والی ہے، تو صحابہ کرام مسجد نبوی میں جمع ہو جاتے۔ تو
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بھی اجتماعی معاملے میں جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں، فرمایا لم یذهبوا حتی یستأذنوہ، وہ اس وقت تک جاتے نہیں ہیں جب تک کہ آپ سے اجازت طلب نہ کر. فرمایا ان الذین یستأذنونک، وہ لوگ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اگر وہ اپنے بعض معاملات کے لیے آپ سے اجازت طلب کریں، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو آپ ان میں سے جن کو چاہیں اجازت دے دیں. اور ساتھ فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، آپ ان کے لیے اللہ رب العزت سے استغفار طلب کرتے رہیں. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالی بہت زیادہ بخشنے والے، بار بار رحم فرمانے والے. اس آیہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اجازت طلب کرنے کے اہم احکامات. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اہل ایمان کو بار بار ان کے اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے حوالے سے مخاطب کیا گیا. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور پھر فرمایا کہ اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ. تو یہ ایمان کی علامت کے طور پر دہرا کر اس بات کی طرف توجہ دلوائی گئی ہے کہ ایسا کرنے والے صرف مومن ہی ہوں گے. مفسرین کرام نے اس اسلوب کے متعلق یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نام لیے بغیر منافقین پر تنقید کی ہے. گویا کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کیے بغیر مجلسوں سے کھسکتے ہیں، اگلی آیت میں ان کا تذکرہ آئے گا، وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کا نام لیا جائے. ان کی حرکتیں اس قدر قبیح ہیں کہ وہ دین کے معاملات سے پیچھے رہنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے نزدیک وہ اس قابل بھی نہیں کہ ان کی طرف ذرا برابر بھی توجہ کی جائے. اس لیے ایمان کا، دعوی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو بندہ اس سے پیچھے نہ رہے. اور اگر کبھی ایسا ہو کہ کوئی ضروری کام پڑ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی جائے. آپ سے اجازت طلب کر کے جانے والا حقیقت میں مومن ہے. یہ اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ضروریات اور حاجات اور ان کے عذروں کا شریعت کے اندر لحاظ رکھا ہے. اگر اللہ رب العزت اس بات کی اجازت نہ دیتے کہ جیسے مرضی حالات ہو تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے تو اہل ایمان پابند ہو جاتا. لیکن شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کا ایک حسن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی ضروریات اور انسان کی فطرت اور اس کے معاملات کو ملحوظ خاطر رکھ کے حکم دیے. تو بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ انتہائی اہم مجلس سے بھی انسان کو اٹھ کر جانا پڑتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے زیادہ اہم مجلس کس کی ہوگی؟ لیکن وہاں بھی اسلام نے اس بات کی رعایت رکھی کہ اگر کسی کو کوئی مجبوری پیش آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر کے اٹھ سکتا. لیکن ساتھ فرمایا اگر ان میں سے کوئی آپ سے اجازت طلب کرے فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ لَهُ فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُ، ان میں سے جسے چاہے آپ اجازت دیں. یعنی آپ کو اس بات کا اختیار ہے کہ آپ اجازت طلب کرنے والے کے اس عذر پر نظر ڈالیں، اس کی ضرورت پر نظر ڈالیں. اگر وہ واقعتاً فوری نوعیت کی ہو اور اس کا جانا ضروری ہو تو آپ اس کو اجازت دے سکتے.
اور اگر آپ یہ محسوس کریں کہ یہ فوری نوعیت کا کام نہیں ہے، اس کو بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، یا اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ یہ بندہ بھی یہاں بیٹھے، تو آپ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ آپ اس کو اجازت نہ دیں. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں تو پھر کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ وہاں سے اٹھ کر جائے. اس کے ساتھ فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، آپ ان کے لیے اللہ سے استغفار طلب کریں. مفسرین کرام کہتے ہیں یہاں استغفار طلب کرنے کا اس لیے کہا گیا کہ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو چھوڑ کر کسی بھی ضروری دنیاوی کام کے لیے جانا بھی کوئی بہت اچھی اور پسندیدہ بات ہے. وہ بندہ ایک خیر سے تو محروم ہو رہا لیکن اس کا عذر ہے، اس لیے اس خیر سے محرومی پر مداوے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ اس بندے کے لیے اللہ سے استغفار طلب کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی درجات بلند کر دے اور انسان ہونے کے ناطے جو کمی اور کوتاہی ہے اس کو معاف فرما دے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود نہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں تو کیا یہ حکم ختم ہو گیا؟ مفسرین کرام اس بات پر متفق ہیں کہ یہ حکم عام ہے اور ہر دور میں مسلمانوں کے اجتماعی نظم کا جو حکمران ہے یا ذمہ دار ہے یا امیر ہے اس کو نیابتاً یہ حق حاصل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل. اس لیے اگر مسلمانوں کے اجتماعی نظم میں امیر اور ذمہ دار جس کو منصب پر تعینات کیا گیا ہے وہ اکٹھا ہونے کا حکم دے تو مسلمانوں کو اجتماعیت اختیار کرتے ہوئے وہاں پر حاضر ہونا ہوگا اور جو وہ حکم دے اس کو پورا کرنا ہوگا. ہاں یہ شرط ہے کہ وہ حکم کتاب و سنت کی مطابقت میں ہو، اس کی مخالفت میں نہ ہو. جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد پہلا جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں صراحت کی تھی کہ لوگوں مجھے یہ ذمہ داری دے دی گئی جبکہ میں اس کو چاہتا نہیں تھا، اور اس ذمہ داری پہ آنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں تم میں سے کسی سے بہتر ہوں. ہاں اب اس منصب کی وجہ سے تم پر میری اطاعت اور فرمانبرداری واجب ہے اس وقت تک جب تک کہ میں تمہیں کتاب و سنت کے مطابق حکم دوں. اگر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی صراحت کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ راشد ہونے کے باوجود ان کا حکم بھی کتاب و سنت کی موافقت میں ہی قبول کیا جائے گا تو ان کے بعد یہ کس حق کسی اور کے لیے نہیں کہ اس کی ہر بات مانی جائے گی. بات کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی مانی جائے گی، اس کے مطابق کرنے والوں کی مانی جائے گی. اگر ذمہ دار شخص کتاب و سنت سے ہٹ کر کوئی حکم دے تو لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، یہ اصول اہل سنہ نے وضع کر دیا کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت و فرما برداری نہیں ہوتی. لیکن جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق مسلمانوں کو کسی اجتماعی کام کی ذمہ داری دے تو سب پر لازم ہے کہ وہ اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے حت المقدور اس کو ادا کرے اور ان مجلسوں سے کھسکنا نہ شروع کر دے. لوگ اجتماعی نظم کا حصہ بنتے اور پھر ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں اور اس کے بعد جب ان کو ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو کھسکنا شروع ہو جاتا. یہ بات ذہن میں رکھیے. نظم کی پابندی اور اس سے متعلق احادیث مبارکہ کبھی حکمرانی اور رعایا سے متعلق ہوتی اور کبھی اس سے نچلے سلسلے کی جتنی عمارتیں ہیں ان سے متعلق ہوتی. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اگر 3 لوگ سفر کر رہے ہوں
تو ان کو چاہیے کہ ہم اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیں. اب یہ جو وقتی امیر ہے، سفر میں اس کے احکامات کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی پڑے گی. اسی طرح علاقے میں یا کسی ادارے میں یا کسی جماعت میں جو امراء ہیں، اس نظم کے تحت ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ضروری ہوگی. بندہ نظم میں داخل بھی ہو جائے اور چاہے کہ امیر بھی میری اطاعت کرے، یہ ہمارے ہاں ایک بیماری ہے. لوگ مساجد کی کمیٹیوں میں، محلے کی کمیٹیوں میں، اداروں کی یونینز میں، مختلف جگہوں پر ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں، نظم کا حصہ بنتے ہیں، اور اس کے بعد نظم کی مخالفت کرنا، اس کو اپنی سیاست کا حصہ سمجھتے ہیں. ہم میں سے بعض لوگوں نے یہ گھول کر پی لیا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی اپوزیشن کا کردار ادا کرنا. یہ جو سو کالڈ اپوزیشن ہے کہ ہمہ وقت مخالفت ہی کرنی ہے، اچھی بات کی بھی مخالفت ہی کرنی ہے کیونکہ یہ میری پارٹی کا نہیں، اس بندے سے میری وائبز نہیں ملتی، اس سے میرا مزاج نہیں ملتا، یہ مجھے فلاں وجہ سے پسند نہیں ہے، بس میں نے اس کی مخالفت کرنی ہے. شریعت میں اس کا کوئی تصور. اس لیے انسان کو جذبہ اطاعت اور فرما برداری اجتماعی نظم میں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. فرمایا واستغفر لهم اللہ، آپ ان کے لیے اللہ سے استغفار طلب کیجئے. ان اللہ غفور الرحیم، یقینا اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بار بار رحم فرمانے والا. فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو آپس میں ایک دوسرے کی دعا کی طرح مت سمجھو. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، یقیناً اللہ رب العزت ان لوگوں کو جان چکا ہے جو تم میں سے دوسروں کی آڑ لے کر کھسکتے ہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، وہ لوگ جو آپ کے حکم سے پیچھے رہتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، انہیں ڈر جانا چاہیے. ان تصیبہم فتنہ، کہ ان کو کوئی فتنہ آن پکڑے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو کوئی بڑا دردناک عذاب آن پکڑے. اب فرمایا کہ تم آپس میں جس طرح ایک دوسرے کی دعا کو اہمیت دیتے ہو، ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو مت سمجھو. یہ جو لفظ دعا ہے، اس کے 3 معانی مفسرین نے بیان کیے. ایک دعا جس کو ہم اردو میں بھی دعا کہتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے دعا مانگی، اللہ سے کوئی چیز طلب کی. کیونکہ پہلے کہا گیا واستغفر لهم اللہ، آپ ان کے لیے اللہ سے استغفار طلب کریں. تو یہ مت سمجھو کہ اللہ کا رسول کا استغفار طلب کرنا تمہارا آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا یا استغفار طلب کرنے جیسا ہے. جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ لی، اس کے تو نصیب کھل گئے. جس کی بخشش کی دعا اللہ کے رسول نے مانگی، اس کی تو قسمت کے کیا کہنے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مواقع کو تم آسان نہ لو. ٹھیک ہے تمہارا عذر ہے، ٹھیک ہے تمہاری ضرورت ہے، جب تم اللہ کے رسول سے اجازت طلب کر کے جاؤ گے، اجازت بھی ملے گی، ایمان کی گارنٹی بھی مل رہی ہے، اور اللہ کے رسول کی دعا بھی مل رہی ہے. اس لیے اس معاملے کو آسان نہ سمجھو. دوسرا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے جیسا مت سمجھو. دعا یدعو، اس نے پکارا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تمہیں کسی مجلس میں آنے کا پیغام دیا ہے، آپ نے پکارا ہے، تو تم
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو آپس میں ایک دوسرے کے کسی جگہ بلانے کے اوپر متحمل نہ سمجھو. میں اور آپ ایک دوسرے کو کسی جگہ بلائیں تو ہم اختیار رکھتے ہیں جائیں یا نہ جائیں. عذر پیش کرتے ہم نہیں آ سکتے, ہم یہ ابھی دعوت نہیں قبول کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں. جب اللہ کے رسول بلائیں گے تو آنا ہی پڑے گا. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ اہل ایمان وہ ہیں جب اللہ اور اللہ کا رسول ان کو بلاتے ہیں وہ فوری طور پر اس پر لبیک کہتے ہیں, فوری طور پر اس دعوت کو قبول کرتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا پتہ لگنا کہ اللہ کے رسول کے منادی نے آواز لگائی ہے کہ مسجد میں پہنچو یا فلاں جگہ پہنچو یا فلاں کام ہے, تو ہر وقت عذر تلاش کرنا اور اس سے پیچھے رہنا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہو. اور اسی طرح دعا کہتے ہیں پکارنے کو, یعنی تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنا. تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے مخاطب نہیں کر سکتے جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے, نام لے کر. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہوئے, آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑے. سورہ حجرات میں فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. یہ جو دیہاتی لوگ آ کر آپ کے حجرات کے باہر کھڑے ہو کر آپ کو آوازیں لگا رہے ہیں, ان کی اکثریت عقل نہیں رکھتی, بدو قسم کے لوگ ہیں, ان کو ابھی تمیز نہیں آئی کہ اللہ کے رسول کو ایسے آوازیں نہیں لگائی جا سکتی جس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے. اور یہ معاملہ قیامت تک کے لیے کہ جو شخص بھی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے گا, آپ کا ذکر کرے گا, پورے ادب اور احترام کے ساتھ کرے. کسی تاریخی شخصیت کا ذکر نہیں ہو رہا کہ جیسے مرضی ان کا نام لے لیا جائے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑھ کر اور بخیل کون ہے جس کے سامنے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. اور اس بلندی کا تقاضا ہے کہ جب کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو, آپ کا نام نامی لیا جائے, تو ہر سننے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. اور خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ادب کو امت کے سامنے, اپنے بندوں کے سامنے ظاہر کیا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کو ناموں سے پکارا ہے. یا موسیٰ, یا نوح, یا ابراہیم, یا آدم, ان سب کو ان صیغوں سے پکارا گیا ہے. لیکن پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے کہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر نام کے ساتھ نہیں پکارا. آپ کے صفاتی نام لیے ہیں, یا ایھا المدثر, یا ایھا المزمل, فلا وربک لا یؤمنون, یا ایھا الرسول, یا ایھا النبی. یہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی بڑے خوبصورت نام ہیں. جب رب کائنات بھی آپ کو پکارتے ہوئے اپنی پوری کتاب میں اس بات کا لحاظ فرمائیں, تو میرے اور آپ کے لیے اس معاملے میں کس قدر سنجیدگی ہونی چاہیے اور کتنی احتیاط کے پہلو ہیں, یہ مجھ پر اور آپ پر مخفی اور پوشیدہ نہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو پورے ادب اور احترام کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے. اور بعض لوگ اس میں افراط و تفریط کا شکار بھی ہیں. کچھ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کو عام لوگوں کے نام کی طرح سمجھا ہے, اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ آپ پر درود و سلام کا کوئی اہتمام نہیں کر رہے. اور کچھ ہیں جو اس میں غلو کا شکار. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے,
انگوٹھے چومیں گے، آنکھوں کو لگائیں گے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس قسم کی کوئی حرکت یا عبادت ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ذکر ہوا ہو اور انہوں نے انگوٹھے چوم کر آنکھوں کو لگائے ہو۔ تو حد سے آگے بھی تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو، جتنا حکم دیا گیا ہے اتنا کرو، اتباع کرو، آپ کے پیچھے پیچھے چلو۔ فرمایا اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو دوسروں کی آڑ لے کر آپ کی مجلس سے کھسک جاتے ہیں۔ یہ منافقین کا طرز عمل تھا کہ مسلمانوں میں سے جب کوئی بندہ اجازت طلب کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اجازت دے دیتے تھے تو وہ جب مجلس سے اٹھ کر جا رہا ہوتا تھا تو یہ دیکھتے کہ اللہ کے رسول ہماری طرف نہیں دیکھ رہے تو اس شخص کے پیچھے پیچھے آڑ لیتے ہوئے یہ بھی مجلس سے کھسک جاتے۔ یا خندق کے موقع پر جب مسلمان کام پر لگے ہوتے یہ آرام سے خاموشی سے کھسک جاتے۔ اسی طرح غزوات کے موقع پر شروع میں مسلمانوں کے ساتھ ہوتے اور بعد میں جب لشکر چلتا تو پیچھے سے کھسک جاتے۔ بظاہر اپنے آپ کو اہل ایمان کے ساتھ شامل کرنا اور موقع پاتے ساتھ کھسک جانا یہ نفاق کی علامات ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ ڈر جائیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر ایسی پکڑ آئے کہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پیچھے رہتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، یہ فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فتنے سے مراد شرک لیتے تھے، اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے اعراض کرتے رہتے، اس بات کا ڈر ہے کہ ان پر آہستہ آہستہ فتنہ اتنا غالب ہو جائے گا کہ یہ مشرکوں میں سے ہو جائے، ہدایت چھن جائے اور یہ شرک کرنے لگے۔ او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو دردناک عذاب پہنچے۔ اب یہاں ذہن میں رکھے یخالفون عن امرہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پیچھے رہتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ یخالفون عن بمانا اعراض کرنا، پیچھے اس نیت سے کہ ہمیں عمل نہ کرنا پڑے۔ اس وقت بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس لیے نہیں سیکھنا چاہتے کہ عمل کرنا پڑے گا، علم سے اس لیے دور بھاگتے ہیں کہ عمل کرنا پڑے گا۔ میرے بھائی، یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے اور شیطان کا وسوسہ ہے جو اس نے آ کر ڈال دیا۔ انسان کو اس دنیا کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے، آپ کی زندگی کو جانے، آپ کے طریقے کو پہچاننے کی کوشش کرے اور اس کے مطابق عمل کی طرف آئے۔ اپنا مطمع نظر دنیا کو بنا لینا اور انسان کا کل ہم اور غم اور پریشانی اور فکر اور اس کی ساری صلاحیتوں کا محور دنیا کا جمع کرنا اور اس کے اندر آسائشیں اور لذتوں کا حصول رہ جائے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، آپ کے طریقے اور آپ کی سیرت کے پہلوؤں سے مسلسل غفلت برتتا رہے، یہ یخالفون عن امرہ ہی ہے۔ اسی طرح جن معاملات کا پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں یہ حکم دیا، جانتے بوجھتے ان کی مخالفت کرتے ہی چلے جانا۔ ڈرنا چاہیے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں
اللہ کی طرف سے وہ کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائے، آزمائش کا شکار نہ ہو جائے۔ یہ فتنہ مال کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اولاد کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، جان کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، بھوک اور افلاس کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، گھروں کے سکون کے برباد ہونے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، نعمتوں کے زوال کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ آج کتنے ہمارے گھرانے ہیں جن کے افراد یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں۔ بہت سے احباب ہیں جو یہ مسائل لے کر آتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر سکون نہیں ہے، لڑائی جھگڑا بہت، گھر کے دو بندے بھی آپس میں اطمینان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، معاشی حالات بڑے خراب ہیں، کوئی خیر اور برکت نظر نہیں آ رہی، عبادت میں لذت نہیں ہے، کتاب و سنت کی طرف دل مائل نہیں ہوتا۔ یہ سارے کے سارے حقیقت میں اللہ کی طرف سے عذاب اور فتنوں کی صورتیں، اور یہ بھی اللہ رب العزت کی اپنے بندوں کے ساتھ شفقت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس مختلف قسم کے چھوٹے عذابوں یا آزمائشوں کے اندر مبتلا کرتا ہے لعلہم یرجعون، کہ شاید کہ وہ پلٹ کر اللہ کی طرف واپس۔ اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ اس جانب غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں جان بوجھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے پیچھے ہو رہے، جانتے ہیں خوشیاں کیسے منانی اور اس میں حرام چیزیں کیا ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ جانتے ہیں غمیاں اسلام نے اس کے کیا احکامات دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود برادری، دکھلاوا، لوگ کیا کہیں گے، رسوم اور رواج، ان کی پابندی، اس سے جان چھڑانے کو تیار نہیں۔ انسان اپنی زندگی میں جب تک اطاعت اور فرمانبرداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ نہیں لے کر آتا، اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، محبت کے نام پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، حقیقت یہ ہے اللہ رب العزت کو ناراض کرنے کے لیے ہمارا یہ نام نہاد محبت اور عشق کا دعویٰ یہی کافی۔ ڈھول ڈھمکے، رقص، عجیب و غریب قسم کے حلیے، غیر شرعی جلوس اور ریلیاں اور ان پر ہونے والے اسراف، مسجدوں میں خواتین جمعے کے لیے آئیں تو پھر تو فتنہ ہے، لیکن بازاروں میں اور اس طرح کی ریلیوں میں مرد و زن کے اختلاط، وہاں پر ایمان کا کوئی خطرہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ ان کو ڈرنا چاہیے کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے یا عذاب علیم میں مبتلا ہو جائیں، یعنی اسی صورت میں اگر مر گئے اور اللہ کے سامنے پیش ہوئے تو قیامت میں اللہ نے دردناک عذاب دینا ہے، والعیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار جان لو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، بادشاہت صرف اللہ کی ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، تحقیق اس نے جان لیا ہے کہ تم کس چیز پر ہو۔ اللہ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں کہ ہم میں سے کون اپنی زندگی میں کس زاویے پر، کس ڈائمنشن پر کھڑا، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اطاعت اور فرما برداری کے جذبے پر کھڑا ہے، یا بظاہر دین کا نام لیا ہوا ہے لیکن مرضیاں اپنی چل رہی۔ قد یعلم ما انتم علیہ، وہ جانتا ہے کس چیز کے اوپر تم ہو۔ اور پھر وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن تم اس کی جانب واپس لوٹائے جاؤ گے، فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، تو وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ عمل کرتے رہے۔
ایک ایک عمل انسان کے سامنے پیش کر دیا جائے، نیتیں بھی ظاہر کر دی جائیں گی، اعمال بھی ظاہر کر دیے جائیں. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. کتاب دی جائے گی، ہر بات اس میں تحریر شدہ ہوگی. انسان کہے گا اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے تو چھوٹی بڑی کوئی بات نہیں چھوڑی. اللہ نے فرمایا یہ اس کے اندر ہر عمل کو حاضر پائیں گے. جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، اللہ اس دن بتلائیں گے جو تم عمل کرتے رہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا بخوبی علم رکھنے والے ہیں. اللہ رب العزت سے کچھ مخفی اور پوشیدہ نہیں. اس آیہ مبارکہ کو سب سے آخر میں لا کر در حقیقت ہم سب کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ اس سورت کے اندر جو احکامات اللہ رب العزت نے دیے تم نے سن لیے، جان لیے، بیان ہو گئے، اللہ رب العزت کی طرف سے حجت تمام ہو گئی. اب جان لو قد یعلم اللہ ما انتم علیہ، اللہ جانتا ہے تم کس چیز کے اوپر ہو. اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ ہے یا جان چھڑانے کا جذبہ ہے؟ اہل ایمان میں ہونے کا جذبہ ہے یا منافقین کی مثالیں بیان کی گئی ان میں ہونے کا جذبہ ہے؟ اللہ رب العزت سے کچھ مخفی اور پوشیدہ نہیں. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اہل ایمان میں کر دے، اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ عطا فرمائے، اتباع رسول کا جذبہ عطا فرمائے. اس میں جو کمی اور کوتاہی ہے اللہ اس کو اپنے فضل سے قوت کے اندر تبدیل فرما دے. اللہ رب العزت ہمیں طاقت عطا فرمائے، وہ ایمانی غیرت عطا فرمائے جس کی وجہ سے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر کھڑے ہونے میں قوت محسوس کریں. اپنے گھر والوں کے سامنے، اپنی برادری کے سامنے، معاشرے کے سامنے، اغیار کے سامنے ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے لیے غیرت ایمانی کا مظاہرہ کر سکیں. ہر جگہ لملیٹ ہو جانا، ہر جگہ پیچھے پیچھے رہنا اور ہر جگہ معذرت خانہ رویہ اور اپنے لیے توجیہات گھڑنا اور دین سے دستبردار ہونے کے عذر تراش کرنا، اللہ ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له